بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق آج کا بہت اہم ہے اور میں نے کچھ اصول آپ کے پاس لکھ کے لایا ہوں. ٹھیک ہے, لائٹ آن کر لوں. لائٹ ہے یہاں پر. یہ اصول بڑے سمجھنا ضروری ہیں. اگر یہ اصول آپ کو نہیں پتہ چل رہے نا تو آپ عبارت کو حل نہیں کر سکیں گے. اور یہ اصول یہ نہیں سمجھنا کسی کتاب میں ملے گے آپ کو, یہ خود سمجھنے سے نکالنے ہوتے. سبق کہاں سے ہے؟ کتاب کھولو, کتاب کھولو. شاباش. کفالت کے مناسب جو شرائط ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام شرائط کفالت میں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیسی بات ہوئی بھی؟ کفالت کے مناسب کون سی شرائط ہو سکتی ہیں؟ کفالت کے مناسب وہ شرائط ہو سکتی ہیں جو ہم نے پیچھے اصول پڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو اصول ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. آپ ہی ذرا جو سامنے ہو یہاں پر تاکہ آپ کو کاغذ نظر آتا رہے. میں ایک ہی نکال سکوں, مجھے دیر ہو گئی. ٹھیک ہے, کتاب کے اندر 3 شرائط بیان کی ہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی دیکھتے رہو, ساتھ سمجھتے رہو. کتاب میں 3 شرائط بیان کی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ, ایسی شرط جس سے وجوب حق ثابت ہو سکے, ایسی شرط لگانا صحیح ہے. ٹھیک, ایسی شرط جس سے حق کے وصول کرنے کا ذریعہ بن سکے. ٹھیک ہے, اور ایسی شرط جو کہ ادائیگی کے ناممکن کو ممکن بنائے. ٹھیک ہے, یہ 3 شرائط جب ہوں گی, یعنی یہ 3 شرائط لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی شرط لگانا چاہے تو یہ 3 شرائط لگائی جا سکتی ہیں, یا تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی لگائی جا سکتی ہے, یا 2 بھی لگائی جا سکتی ہیں, یا تینوں بھی لگائی جا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یعنی ایسی شرط جو کہ کفالت کے مناسب ہو, وہ 3 شرائط ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ کاغذ پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں, الگ سے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس کو سمجھ لو. سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لو بھائی. دیکھو, کوئی ایسی شرط لگائے جس سے وجوب حق ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے, حق کا وجود ثابت ہو سکے, کوئی ایسی شرط لگائے. ضرور بھائی تم ضامن رہو کہ یہ حق میرا ہے. کہ ٹھیک ہے, میں ضامن ہوں, تو اس سے وجوب حق ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا؟ بات واضح ہے. کتاب میں دیکھو, وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ. کفالے کو ایسی شرط سے متعلق کر دینا, جوڑ دینا جو کہ شرط مناسب ہے. ٹھیک ہے, میں نے بتا دیا وہ 3 شرائط ہیں. کشرط وجوب الحق, ایسی شرط لگانا جس سے وجوب حق ہو. اس کی مثال دی, ان استحق المبیع. ٹھیک ہے, کہ دیکھو تمہیں مبی جو ہے, تم مبی کے مستحق بن کے رہو گے, یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, مبی تمہیں مل کے رہے گی, یہ میری ذمہ داری ہے. تم اس کی فکر نہ کرو کہ مبی مل کے رہے گی. ٹھیک, آگے چلو. اولی مکان الاستیفاء, یہ ایسی شرط لگا دے کہ دیکھو فلاں مقام پر تمہیں مبی حوالے ہو جائے گی, یا فلاں وقت میں مبی تمہارے حوالے ہو جائے گی, یا فلاں وقت میں پیسے تمہارے حوالے ہو جائیں گے, یا فلاں وقت میں فلاں بندہ تمہارے حوالے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کا جیسا کہ مثال ہے, ان قدم زید, اگر زید آ گیا نا تو مبی تمہیں مل جائے گی. اور زید مفعول عنہ ہے نا, زید مفعول عنہ, یہ آ گیا تو مبی تمہیں مل جائے گی. یہ شرط لگائی. ٹھیک, تیسری شرط او لتعذرہ، یا پھر ناممکن
قسم کی چیز کو ممکن بنانے کے لیے شرط لگائی جائے. کیا ہے؟ ان غاب عن المثل. دیکھو اگر یہ شہر سے چلا گیا نا تو میں دوں گا. ٹھیک ہے؟ اگر یہ شہر سے چلا گیا تو میں دوں گا. پہلے تھا ان قدیم زید، زید جس وقت آیا یا زید آیا تو تمہیں پیسے میں دلوا دوں گا. ٹھیک ہے؟ یا یہ شہر سے چلا گیا تو میں ذمہ دار ہوں، تم فکر نہ کرو. تو تیسری شرط کیا ہوئی؟ ناممکن ہے نا، یہ شہر سے چلا گیا تو اب مبی کیسے ملے گی، اب پیسے کیسے ملیں گے؟ تو میں ضامن بن گیا کہ دیکھو یہ چلا گیا تو میں دے دوں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو ادائیگی ناممکن بنی ہوئی ہے، اس کو ممکن بنانے کے لیے جو شرط لگائی جائے گی یہ شاید شرط درست ہوگی. ادائیگی کا وقت اور جگہ پتہ نہیں ہے، ایسی شرط لگا دی جس سے وقت اور جگہ پتہ چل جائے، اس سے وہ شرط لگانا درست ہے. ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی شرط لگا دی جائے جس سے ادائیگی ہو جائے گی، اس سے وہ شرط لگانا درست ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ شرائط کا بیان ہے کہ کون سی شرط درست ہے، کون سی شرط درست نہیں. لیکن ایک ایسی شرط لگا دی جو کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ ولا يصح بنحو ان حبت الريح، یا ان حبت الريح، اگر ہوا چلی تو تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہوا چلی تو تمہیں مال مل جائے گا، ہوا چلی تو تمہیں فلاں فلاں چیز حوالے کر دی جائے گی. تو ایسی شرط لگا دینا یہ درست نہیں ہے. کیوں عبدالسمیع صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. ایسی شرط، یہ ڈیسک آگے کر لو نا، تو آپ دونوں آگے ہو جاؤ، یہ ڈیسک آگے کر کے تھوڑا دماغ لڑایا کرو نا، تاکہ دونوں اپنا آپ پیپر اپنا دیکھ سکو. یا پیپر نہیں دیکھنا آپ لوگوں کو ویسے ہی سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ان حبت الريح، اگر ہوا چلی تو تمہیں چیز حوالے ہو جائے گی. دیکھو میں نے نمبر 1 میں یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو اگر ایسی شرط لگائی کہ دیکھو بارش ہوئی نا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، بارش ہوئی تو چیز تمہارے حوالے. اب بارش تو ہوئی نہیں تو کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کفالت ثابت ہو جائے گی، شرط باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ کر ولو جعل اجلا، اگر ایسی اجل متعین کر دی جیسے بارش ہے ایسی، تو تصح الکفالہ، کفالہ تو واجب ہو جائے گا، کفالہ تو ثابت ہو جائے گا. ویجب المال حالا، اور مال اسی وقت لازم ہو جائے گا، بارش ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ عبارت دیکھو، میں عبارت سے پڑھ رہا ہوں، بات واضح ہے. آگے چلے، سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھو اگلا مسئلہ اور ہے، کفالت بالمال میں جہالت ہو. کفالت بالمال میں جہالت ہو. مال کو کیا کہتے ہیں؟ مکفول بھی. مکفول بھی میں جہالت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں 3 بندے ہیں، 3 بندے ہوتے ہیں. ایک مکفول عنہ ہوتا ہے، ایک مکفول لہو ہوتا ہے، اور ایک کفیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب مکفول لہو جو اس کے اوپر دعویٰ کرے وہ دعویٰ ثابت ہوگا، لیکن مکفول عنہ جو اس کے اوپر دعویٰ کرے وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے؟ مکفول عنہ کا کفیل کے اوپر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، لیکن مکفول لہو کا دعویٰ کفیل کے اوپر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا اصول ہے. دعویٰ ثابت ہونے کا اصول کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہو، گواہ ہو تو دعویٰ ثابت ہوتا ہے، ورنہ گواہ نہ ہو تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ بات واضح ہے؟ پڑھیں عبارت دیکھو. فَإِن كَفَلَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ، اگر میں کفیل ہو گیا بما لہ علیہ، کہ جو تیرا اس کے اوپر ہے نا وہ سب میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے؟ فبرہن علی الف، اب اس نے کیا کیا؟ نیک محمد بھائی نے کہا کہ 1000 روپیہ اس کے اوپر میرے ذمے ہے، تو لازمہ ہوں تو میرے اوپر لازم ہو جائے گا 1000 روپیہ. سمجھ گئے بات؟ وَإِلَّا، اور اگر اس نے دلیل نہ دی، ٹھیک ہے، تو صدق الکفیل فیما اقر بحلفہ،
تو کفیل کی تصدیق کی جائے گی جو اس نے حلف کے ساتھ اقرار کیا. اس نے کہا نہیں 500 ہیں، اس نے کہا نہیں 1000 ہیں. تو جو جب اختلاف ہو گیا تو اختلاف کی صورت میں کفیل جس بات پہ قسم اٹھائے گا اس کی بات مانی جائے گی. اول مکفول لہو گواہی پیش کرے کہ اس کے اوپر 2000 تھے. اگر مکفول لہو نے گواہی پیش نہیں کی تو کفیل کے ذمے دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے وہ کتنے کا اقرار کر رہا ہے قسم کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ولا ينفذ یا ولا ينفذ دونوں، ولا ينفذ قول المطلوب علی الکفیل. لیکن اگر یہ مطلوب ہے نا، اس کو مطلوب بھی کہتے ہیں، مطلوبہ نمبر جو ہے، ٹھیک ہے، اس نے ولو کیا ہے، ولا ينفذ قول المطلوب علی الکفیل، اس کا قول اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. بطور مثال یہ کہہ رہا ہے نہیں 2000 روپے تھے، یہ بھی کہہ رہا ہے 2000 روپے تھے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں 1000 روپیہ تھا اور اس کے اوپر قسم بھی کھا رہے، تو اسی کی بات ہوگی، اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. مکفول لہو نے کہا اس کے اوپر 2000 تھے اور اس نے گواہ پیش نہیں کیے. اگر گواہ پیش کر دیے تو بات پوری ہو گئی. بات واضح ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکفول کفیل جو ہے اس میں منکر ہے اور منکر کے اوپر قسم ہوتی ہے اور مدعی کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. چلیں آگے. ہاں یہ لے لو، یہ لو، دیکھو اس کو آگے دیکھو. یہاں تک کفالہ بالمال مکمل ہو گیا. اب آگے کچھ اور اہم باتیں آ رہی ہیں جو بڑی ضروری ہیں سمجھنا کفالت کے بارے میں، اور اسی کے اوپر میں نے تقریباً سارے اصول لکھے ہیں. دیکھو بھائی، تصیح الکفالۃ بامر المکفول عنہ وبغیر امرہ. مکفول عنہ کون ہے بھائی؟ ہماری کلاس میں مکفول عنہ کون ہے؟ کس کو بنایا ہم نے؟ اس کو بنایا نا مکفول عنہ. ٹھیک ہے، تصیح الکفالہ، کفالہ درست ہے، بامر المکفول عنہ وبغیر امرہ، اس کے حکم سے ہو یا اس کے حکم کے بغیر ہو، دونوں صورتوں میں کفالہ درست ہے. سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے. مکفول لہو کی بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی اجازت ہونا عام معاملات میں ضروری نہیں، خاص معاملے میں آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، فَإِن كَفَلَ بِأَمْرِهِ، اگر میں نے کفالت لے لی اس کے حکم سے، تو رجع بما ادى علیہ، تو جو میں نے ادا کیا اس کفالت کے اوپر، جو میں نے ادا کیا میں اس سے لوں گا. ابھی نکالو، تیرے 2000 روپے میں نے دیے، نکالو گھر سے، میں اس سے لوں گا. وَإِن كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ، اور اگر اس کے حکم کے بغیر میں نے کفالت کر لی تھی تو کچھ نہیں ملے گا. جو بھی خیرات بانٹ رہے تھے کرو، مزے کرو. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی. دیکھو مکفول عنہ کے بہت سے نام ہیں، ایک مطلوب بھی ہے اور ایک اصیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ان ناموں سے کنفیوز نہیں ہونا بھی. مکفول عنہ کے بہت سے نام کتاب میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں مکفول عنہ رکھا ہے، کہیں مطلوب رکھا ہے، کہیں اصیل رکھا ہے. یہ اس لیے رکھا ہے کہ فقہا نے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں، تو کہیں وہ استعمال کیے، کہیں یہ استعمال کیا، تاکہ آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اصیل بھی یہ ہوتا ہے، محیل بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر محیل کے اوپر فی الحال نہ جائیں، زیادہ یہ استعمال کیے ہیں. آگے دیکھو جی، ولا يطالب الاصیل بالمال قبل ان يودع عنه. میں نے ابھی تک پیسے تو اس کو دیے نہیں ہیں نیک محمد کو، اور میں اس کے پاس آ گیا جی پیسے واپس کروں مجھے. تو ولا يطالب الاصیل، جو کفیل ہے وہ اصیل سے مطالبہ نہیں کرے گا بالمال، مال کا، قبل ان یودع عنہ، جب تک میں اس کو ادا نہ کر دوں. سمجھ میں آ گئی بات واضح. اب کیا ہوا؟ اب یہ نیک محمد میرے پیچھے لگ گیا، پیسے دو، چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، اوپر سر پہ کھڑا ہے، میں مسجد میں یا اوپر سر پہ کھڑا ہے، پیسے دو. سمجھے؟ پیچھے لگا ہوا ہے، بھائی تو نے ذمہ داری لی تھی، پیسے نکال.
میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، باہر کھڑا ہوا، ٹک 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 ٹک، پیسے نکالو. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قدوری کے اندر جو مدیون جو ہے وہ دائن کے پیچھے بھاگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ فَإِن لُوزِمَ لَازَمَهُ، جیسے اس نے مجھے پکڑا ایسے میں اس کے پیچھے جاؤں گا. جیسے اس نے مجھے میرے پیچھے لگ گیا نا، اب تو میں نے اس کو دے دیا، اب میں اس کے پیچھے بھی ایسے ہی لگ سکتا ہوں. چھوڑے گا نہیں تھے، دیکھو تو باتھ روم جائے گا پھر ٹک ٹک کرے گا، چھوڑے گا نہیں ہے. پیسے نکال ہیں، سمجھ لو بھائی. اچھا، وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ، لیکن یہ تو میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے جا کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے، دے دیے. جب پیسے دے دیے تو اس کے ادا کرنے سے میں بری ہو جاؤں گا. ٹھیک، اگرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یار مولوی صاحب کو تنگ کرے، چھوڑو یہ لو پیسے جاؤ، تو اس کے ادا کرنے سے کفیل جو ہے وہ بری ہو جائے گا. بات واضح ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلو. ولو ابرأ الاصیل، نیک محمد نے کہا یار چھوڑو یار، تم میرا دوست ہے، تیرے کو پیسے نہیں لیتا، جاؤ معاف کیا. صحیح ہے، ایک اصول میں نے اس میں لکھا ہوا ہے. او اخر عنہ، یا کہا چلو اگلے مہینے دے دینا. ٹھیک ہے، بری الکفیل، تو کفیل بھی بری ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، کفیل بھی بری ہو جائے گا. وتأخر عنہ، یا اگر اس کو مہلت دی تو مجھے بھی مہلت مل جائے گی. ٹھیک ہے، یا مجھے مہلت دی تو اس کو بھی مہلت مل جائے گی. اس کے اندر میں نے ایک اصول لکھا دکھانا مجھے. جہاں اصیل کو چھوٹ دے گا تو کفیل کو بھی خود بخود چھوٹ مل جائے گی. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے جہاں اصیل کو چھوٹ ملے گی تو وہاں پر کفیل کو خود بخود چھوٹ مل جائے گی. جہاں اصیل کو چھوٹ نہیں مل رہی وہاں کفیل کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کفیل کو چھوٹ ملتی ہے تو اصیل کو چھوٹ نہیں ملتی. یہ بڑا اہم اصول ہے بھائی، یہ میں نے کاغذ پہ لکھا یار، اس کو دیکھو یار. جہاں اصیل کو چھوٹ ملتی ہے وہاں کفیل کو خود بخود ملے گی. صحیح ہے، اور جہاں کفیل کو چھوٹ ملتی ہے وہاں پر اصیل کو چھوٹ ہر جگہ پر ملے گی نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو وجہ کیا ہے؟ دیکھو آگے جتنے مسائل آ رہے ہیں نا، کافی سارے مسائل آ رہے ہیں، ان سب میں یہ اصول ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اصیل اصل ہے اور کفیل نائب ہے. ٹھیک ہے، اصل کا حکم نائب کے اوپر خود بخود لگتا ہے، لیکن بہت سے حکم جو نائب پر ہیں وہ اصل پر نہیں لگتے ہیں. یہ ایک اس کا اصول ہے. آپ کے امتحان میں اگر سوال آتا ہے تو آپ یہ ساری بات لکھو گے کہ اصیل اصل ہے، کفیل نائب ہے. اصیل کے احکامات نائب کے اوپر سارے کے سارے لگتے ہیں، لیکن نائب کے سارے احکامات اصیل کے اوپر نہیں لگتے. آگے مسئلے آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھو کیا ہے، ولو ابرأ الاصیل او اخر عنہ بری الکفیل وتأخر عنہ ولا ينعکس، لیکن اس کا الٹ نہیں ہوگا. اس کا الٹ نہیں ہوگا. یہ میں نے سارا اصول بتایا. صحیح ہے جی. دیکھو چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس کی مثالیں دے رہی ہیں. پہلی مثال، وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْمَالِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ. پہلے اس کو سمجھ لو، اوپر والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں اس کی ایک مثال بنا کے دے رہا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ 1000 روپیہ تھا اصیل کے ذمے. ٹھیک ہے، اس کے ذمے 1000 روپیہ تھا. ٹھیک ہے، تو میرے ذمے بھی 1000 روپیہ آ گیا نا. اس نے اس کو 1000 روپے معاف کر دیا تو مجھے بھی خود بخود معاف ہو گیا. ہو گیا معاف، ہو گیا نا معاف. لیکن درمیان کا جملہ چھوڑ دو، وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا. اگلا مسئلہ میں وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ. طالب میں نے بتایا تھا نا، اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، تو اس کے لیے طالب ہے.
کیا ہوا؟ وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ، کفیل سے طالب نے کہا، اس نے کہا مجھ سے، نیک محمد نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ دیکھو جملہ میں لکھ رہا ہوں، بڑا اہم جملہ، بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ المال، ٹھیک ہے، بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ المال، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے پیسے مجھے دے دیے، تو نے پیسے مجھے دے دیے، اب تو بری ہو گیا، ٹھیک، بَرِئْتَ إِلَيَّ کا جب لفظ استعمال ہوا کہ تیری طرف سے ہو گیا، تیری طرف سے ہو گیا میری طرف، اب تو بری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے حقیقت میں اس کو پیسے دیے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس کو حقیقت میں پیسے دیے تو میں اس سے پیسے لوں گا کہ نہیں لوں گا؟ میں نے اللہ واسطے دیے ہیں، پھر تو میں لوں گا نا اس سے، اگرچہ میں نے اس کو دیے نہیں، لیکن یہ تو میرا دوست نکلا، اس نے کہا چل تیری طرف سے ہو گئے پیسے، جب اس نے کہا تیری طرف سے پیسے ہو گئے تو اب میں اس سے پیسے لوں گا، ہاں لوں گا نا، کیوں نہیں لوں گا؟ تو اس نے میری سے دوستی ہے نا، تیرے سے دوستی تو نہیں ہے نا، پھر سمجھ رہے ہو؟ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے لفظ الیہ کے بغیر کہا، اس نے کہا بری کا، ٹھیک ہے، یا ابرأ کا، ابرأت کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ الیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم، برأت میں نے تمہیں بری کیا، یا برأت کا، یا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت معاملے کی طرف ہے اور اس کی نسبت کفیل کی طرف ہے، ٹھیک ہے، جب کفیل کی طرف ہے تو صرف کفیل سے معاف ہوئے تھے، اور اس میں معاملے کی طرف تو معاملے میں معاف ہو گئے، جب معاملے میں معاف ہوئے تو مجھے بھی معاف ہو گئے، اس کو بھی معاف ہو گئے۔ میں نے اوپر کیا بتایا تھا کہ اصیل کے ہر معاملے میں کفیل لگے گا، لیکن کفیل کے ہر معاملہ اصیل کے اوپر نہیں لگے گا۔ کس معاملے میں؟ دو باتیں بتائیں، ایک یہ بتائی، ایک یہ بتائی، اس میں تو میں نے واضح طور پہ بتایا نا، کدھر گئے ہوئے تھے؟ جہاز میں گئے ہوئے تھے۔ دوسرے کے اندر معاملہ ختم، جب معاملہ ختم تو سب سے پیسے معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، پہلے اس نے صرف اس جملے میں صرف کفیل سے پیسے معاف ہوئے ہیں، اب کفیل اس سے لے سکتا ہے، اور اس معاملے میں کفیل سے پیسے نہیں، معاملے سے پیسے ختم ہوئے، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، مقفول عنہ اصیل ہے نا، اصیل۔ دیکھو اس معاملے میں یہ جو معاملہ میرا اور نیک محمد کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا چل میری طرف سے پیسے ہو گئے، تیری طرف سے پیسے ہو گئے، معاملہ ختم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر میری طرف سے تیری طرف سے پیسے نہیں ہوئے، بلکہ معاملے کی طرف سے پیسے ختم ہوئے۔ بات واضح؟ بات واضح ہے؟ دیکھو اس میں لفظ الیہ استعمال ہوا، میں نے خاص طور پہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ اس جملے کی طرف مت جاؤ، آپ صرف اتنا دیکھو کہ معاملہ قصہ کیا ہوا۔ قصہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے پیسے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، اس نے کہا یار مزے کرو، تم مزے کرو، تجھ سے پیسے نہیں لوں گا، معاملہ ہو گیا، میرا اور اس کا معاملہ ہوا۔ اور ایک سلسلے میں اس نے کہا چھوڑو یار معاملہ ختم کرتے ہیں، دونوں میں فرق آ گیا۔ عربی میں وہ فرق الیہ کے ذریعے سے مصنف ظاہر کر رہے ہیں، بقیہ مسئلہ آپ سمجھ لو، مسئلہ کس طریقے سے، مسئلہ اس طریقے سے، ہم نے صرف عبارت حل نہیں کرنی، ہم مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اس کے ضمن میں عبارت حل ہونی چاہیے آپ کی۔ دیکھو آگے دیکھو، اسی عبارت کو دیکھو، وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ، طالب نے، مکفول لہو نے، طالب نے یعنی نیک محمد نے للکفیل مجھ سے کہا، بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ،
تیری طرف سے مجھے مال مل گیا، تیری طرف سے مجھے مال مل گیا، ملا یا نہیں ملا جو بھی ہو، میں نے اس کی گاڑی کو دھکا لگا کے نکال دیا تھا، میں نے اس کی جان بچائی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں اس کو بارش کے اندر پکوڑے کھلا دیے تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا چل ہو گیا، تو یہ معاملہ صرف میری حد تک ہے، لہذا میں اس سے پیسے لے سکتا ہوں، یعنی ایسے ہو گئے جیسے کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے، تو رجع علی المطلوب، تو مطلوب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب میری مرضی میں اس کو چھوڑوں نہ چھوڑوں، ٹھیک ہے۔ وفی بری تھا، اس نے کہا آپ بری ہیں معاملے سے، او ابرأتک، یا میں نے آپ کو معاملے سے بری کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لا، اب میں رجوع نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہوا ہے۔ تو سمجھ لو کفیل اور طالب کے معاملے کے اندر دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، صرف نفس کفیل کا معاملہ آتا ہے یا نفس معاملے کی بات ہوتی ہے۔ نفس کفیل میں مطالبہ کر سکتا ہوں، نفس کفیل میں نہیں، نفس معاملہ میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب اس کا اس صورت میں معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ باقی ہے، اس صورت میں معاملہ ختم ہو گیا۔ بات واضح ہے؟ دیکھو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرے کل آپ قاضی بنو تو آپ کو یہ چیزیں بڑی اہم سمجھ میں آئیں گی۔ آگے دیکھو پچھلا مسئلہ دیکھو، ابھی آئے نیک محمد میرے پاس، کہتا ہے یار 1,00,000 روپیہ دینے ہیں، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں 50,000 روپے دے دو، مجھے بھی ضرورت ہے، بقیہ معاف، ٹھیک ہے، بقیہ معاف۔ اب یہ معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے، لیکن بقیہ معاف جو کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ صلح کر رہا ہے۔ صلح کا مطلب، کفالت میں صلح کا مطلب ہوتا ہے ساقط کرنا، ٹھیک ہے، ایک اصول ذہن میں بٹھ گیا، یہ میں نے اس میں نہیں لکھ سکا۔ کفالت میں صلح کا مطلب اسقاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی کفالت میں صلح ہوگی تو وہاں پہ اسقاط کا مطلب ہوگا معاملے کو، اتنے معاملے کو صلح کرنے کا معنی ہوگا۔ دیکھو وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا، مجھ سے یا اس سے، دونوں میں سے کسی ایک سے، رب المال یعنی کہ طالب نے کیا کیا؟ صلح کر لی، ان علف علی نصف، 1,000 روپیہ تھا، ان میں سے 50 پر 500 پر صلح کر لی، تو بری تو دونوں بری ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ صلح کا مطلب معاملے میں ساقط کرنا ہوتا ہے، کسی ذات میں ساقط کرنا نہیں ہوتا، جس سے کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں پڑھا۔ سمجھے بھائی؟ بات واضح ہے؟ وَبَطَلَ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ، دیکھو بھائی کفالت سے بری کرنا کسی شرط کے ذریعے ہو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا کہ بھئی تم مجھے 1,000 روپیہ دو گے، اگر اس نے نہیں دیا، اب یہ مجھے ایک شرط پہ بری کر رہا ہے کہ کل بارش ہوئی تو تم بری ہو، تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ کیونکہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، کفالت کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، کسی شرط کے اوپر یہ مجھے بری کرے کہ کسی شرط کے اوپر یہ مجھے بری کرے، یہ درست نہیں ہوگا۔ وَبَطَلَ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ، کسی شرط کے ساتھ برات کو معلق کر کے باطل کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھو یہاں سے کچھ مسائل ہیں جو کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں خاتمۃ الباب ہے، لیکن یہ اسی کا حصہ ہے، کفالہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، یہ 19 مسائل ہیں، جس میں سے 4 ایسے ہیں، 5 ایسے ہیں جن میں کفالہ درست ہے، اور 14 ایسے مسائل ہیں جن میں کفالہ باطل ہے۔ تو پہلے ہم 4 وہ مسئلے پڑھ لیتے ہیں جن میں کفالہ درست ہے۔ والکفالۃ بحد وقبض ومبیع ومرہون وامانۃ، اس کو چھوڑو، آگے آؤ۔ صح لو ثمنا
ومغصوبا ومقبوضا على صوم الشراء ومبيعا فاسدا. میں نے آپ کو جو پیپر پر لکھ کے دیا ہے کچھ اصول ہیں. ایسی چیز جو کہ دین ہو اور ایسی چیز جو کہ عین مضمون بنفسی ہی ہو، ان صورتوں میں ان چیزوں کا کفالہ لینا درست ہے. دو بندوں کے درمیان معاملہ ہوا اور ایک بندے نے سامان خرید لیا، اب اس نے پیسے دینے ہیں. اب جو اس نے پیسے دینے ہیں یہ پیسے دینا ثمن ہے. اس ثمن کے کا ذمہ دار میں بن سکتا ہوں. احمد نے نیک محمد سے سامان خریدا ہے. اب اس نے جو پیسے طے کیے وہ پیسے ثمن ہے. ثمن اور قیمت میں فرق ہے، میں بتا چکا ہوں. ٹوپی کی قیمت 2000 روپے ہے، لیکن آپ کہتے ہو یار چلو تم میرا دوست ہے 500 روپیہ دے دے، تو جو 500 روپیہ طے ہوا ہے یہ ثمن ہے. تو اب ثمن کے اوپر ثمن جو احمد کے ذمہ قرضہ ہے اس کا ضامن بنا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جو کہ مضمون بنفسی ہی ہو، مضمون بنفسی ہی ہے، مضمون بنفسی ہی ہے، اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو مضمون بالقیمہ ہو جائے گی. ایک چیز تو مضمون بنفسی ہی ہے لیکن جب ضائع ہو جائے گی تو مضمون بالقیمہ ہو جائے گی، تو ایسی چیز کا ضامن بنا جا سکتا ہے. چنانچہ جی لو وصح لو ثمنا، کہتے ہیں اگر ثمن جب دین بن جائے تو اس کے لیے ضمانت دی جا سکتی. وہ مغصوباً، احمد نے عبدالسمی کی کوئی چیز قبضہ کر لی تھی، میں کہوں یار میں وہ چیز آپ کو دلوا دوں گا تو میں اس کا ضامن بن سکتا ہوں. بطور مثال وہ چیز میں دلوا دوں، اگر وہ چیز میں نہ دلوا سکوں تو میں اس کی تو یہ جو چیز غصب کی ہے اس غصب کردہ چیز اگر ضائع ہو جاتی ہے تو وہ مضمون بالقیمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مضمون بالثمن نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کا ضامن بنا جا سکتا ہے. ایسا مقبوضاً علی صوم شرع، علی صوم شرع یہ ہے کہ احمد کا نیک محمد سے سودا ہوا. دیکھو یہ چیز ٹوپی مجھے پسند آ رہی ہے، میں اپنی امی کو دکھا کے آتا ہوں. لہذا اس نے لیا اور اپنی ماں کو دکھانے چلا گیا. تو اب جب ماں کو دکھانے گیا ہے تو اب نیک محمد مان نہیں رہا. تو میں کہتا ہوں یار دیکھو میں اس کا ضامن ہوں، اس کو جانے دو، اس میں ضمانت دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اگر ٹوپی وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو مضمون بالثمن نہیں ہوگی، مضمون بالقیمہ ہوگی. اور جو چیز مضمون بالثمن ہوتی ہے وہ ممنوع ہے، اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، مضمون بالقیمہ کی ضمانت دی جا سکتی ہے. ایسی احمد اور نیک محمد کے درمیان بے فاسد ہوئی ہے تو بے فاسد کے اندر میں کہتا ہوں تم فکر نہ کرو، جو نقصان ہوگا میں اس کا ضامن ہوگا، تو اس میں بھی ضمانت ہو سکتی ہے کہ بے فاسد کے اندر بھی چیز جو ہے وہ مضمون بالقیمہ ہوتی ہے، مضمون بالثمن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ 4 مسئلے. بقیہ 14 مسائل، ان سب مسئلوں سے پہلے آپ لگا دو کہ بدل الکفالت بحد وقبض. پیچھے آ جو حدود کے اندر دیکھو ایک اصول ذہن میں بٹھا لو، بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر کفیل بدلہ نہ دے سکتا ہو، جس جگہ کفیل بدلہ نہ دے سکتا ہو وہاں پر کفالت جائز نہیں ہے. کفیل جس جگہ بدلہ نہیں دے سکتا وہاں کفالت جائز نہیں ہے. حد اور قصاص کے اندر شراب اس نے پی ہے اور کوڑے کفیل کو لگائے جائیں، شراب اس نے پی ہے اور ہاتھ چوری اس نے کی اور ہاتھ نیک محمد کا کاٹا جائے، ایسا تو نہیں ہے نا. جب ایسا نہیں ہے تو یہ دوسرے کا کفیل نہیں بن سکتا.
تو بطل الکفالۃ، بطل کا لفظ نہیں ہے، اب اس میں سب میں لگائیں گے، بطل الکفالۃ بحد وقبض، حد اور قصاص کے اندر کفالہ باطل ہے۔ آگے میں نے بتایا تھا جو چیز مضمون بالثمن ہوگی وہاں پر کفالہ درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مبی جب بے ہو رہی ہے، یہ آپ کا کیا ہے، احمد اور نیک محمد کے درمیان بے ہو رہی ہے، احمد اور نیک محمد کے درمیان بے ہو گئی۔ اب نیک محمد جو ہے اس نے پیسے لے لیے ہیں اور سامان دینا ہے، تو احمد کہتا ہے بھئی میں تو نہیں مانتا سامان، مجھے دینے کے لیے تم کفیل بناؤ۔ تو یہاں پر جو سامان دینے کے لیے کفالت ہے یہ مضمون بالثمن ہے، کہ اگر اس نے یہ سامان ضائع کر دیا تو مضمون بالثمن ہے، نیک محمد اس کے پیسے واپس کرے گا جو اس نے لیے تھے، تو مضمون بالثمن ہونے کی وجہ سے تو مبی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ دیکھو شے مرہون ہے، شے مرہون رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اب جب رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کا بھی ضامن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو شے مرہون ہے وہ آیان میں سے ہے، اور آیان میں عین چیز واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے پچھلے مسئلے میں مبی کے اندر اصل مبی واپس کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون بالدین ہے مرہون کے اندر، اگر وہ شے مرہون ضائع ہوگی تو اس کو دین دینا پڑے گا، اس میں بھی نہیں ہوتا۔ امانت ہے والامانہ، وہ امانہ اور امانت کے اندر بھی کفیل نہیں بنا باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ غیر مضمون ہے، غیر مضمون چیز کے اندر کفالت ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے آ جاؤ، بطل کفالت فی حمل دابت معینت مستاجرت۔ دیکھو اب یہ یہاں سے وہ 10 مسئلے شروع ہو رہے ہیں، 4 مسئلے گزر چکے جس میں کفالت درست ہے، اور پیچھے ہم 5 مسئلے پڑھا ہے، وبطل کفالت بحد وقبض 2، ومبیع 3، ومرہون 4، وامانت 5، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا 5 مسئلے ایسے ہیں جن میں کفالت درست ہے، ایک مسئلہ الا ان تکفل سے آئے گا، یہاں سے آخری 10 مسئلے شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھو وہ حمل دابت معینت مستاجرت، صورت مسئلہ سمجھتے جاؤ، بات آسان ہے۔ یہاں پر ہمارے درمیان کفیل میں ہوں اور احمد جو ہے یہ مکفولن ہوا ہے، اور یہ نیک محمد مکفول لہو ہے۔ دیکھو جی میں مکفول لہو سے کہتا ہوں دیکھو میں جانور جو اس نے تم سے بات کی کہ جانور دے گا، تو یہی گدھا یہی گھوڑا میں تمہیں لا کے دوں گا، تم فکر نہ کرنا، میں اس کا کفیل ہوں۔ تو حمل دابت معینت مستاجرت، کسی ایسا دابہ معینہ جس کو اجرت کے طور پہ دیا جانا تھا اس کی کفالت لینا درست نہیں ہے۔ یہ دابہ متعینہ کہ ایک دابہ متعین کر دیا جائے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ کفیل جس چیز کو ادا نہیں کر سکتا اس کی کفالت لینا بھی درست نہیں ہے۔ اب دابہ معین نہیں ہو سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ دابہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مر سکتا ہے، اس میں کچھ اس نوعیت کی چیز آ سکتی ہے جس سے دابہ میں جانور میں نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی مسئلہ وخدمت عبد استوجر للخدمہ، کہ وخدمت عبد استوجر للخدمہ، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک میں کہتا ہوں یہ جو فلاں غلام ہے، یہی غلام میں آپ کو خدمت کے لیے لا کے دے دوں گا، میں اس کا کفیل ہوں، تم احمد کی بات کا اعتبار کر لو، پیسے اس کو دے دو، اور یہ خدمت والا جو غلام ہے آپ کو مل جائے گا، اور یہی غلام ملے گا، ہو سکتا ہے وہ غلام کل بیچ دے، ہو سکتا ہے اس غلام کی موت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے آخری 10 مسائل میں یہ تیسرا مسئلہ، وبلا قبول، یعنی بدل کفالت بلا قبول الطالب فی مجلس العقد۔ دیکھو مکفول لہو کی اجازت عام طور پہ ضروری نہیں ہوتی کفالت کے اندر، لیکن مجلس عقد کے اندر جب کفالت ہو رہی ہے تو اس صورت میں مکفول لہو کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ دیگر حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بلا قبول طالب فی مجلس العقد، کہ بدل کفالت باطل ہو جاتی ہے،
کفالت باطل ہو جاتی ہے جب تک مکفول ہو اس کی اجازت نہ دے. اس میں ایک مسئلہ استثنائی الا ان تکفل وارث المریض عنہ. ہاں ایک مسئلے کا استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر رہا تھا، اس نے مرتے وقت اپنے کسی وارث کو بنا دیا. یہ استحساناً درست ہے. استحساناً درست ہونے کی وجہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وَأَمَّ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ، اور میت مفلس کی طرف سے یہ کفیل بننا درست نہیں ہے. اس میں بھی جمہور علماء صاحبین اور دیگر حضرات اختلاف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انصاری صحابی کا انتقال ہوا اور اس کے اوپر قرضہ تھا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں. تو آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا. تو یہ ایک دلیل اتنی بڑی ہے کہ انتقال کے بعد کفیل بنا. امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، وہ تو زندگی میں کفیل بن چکے تھے، یہاں پر انہوں نے صرف اظہار کیا تھا. وَأَمَّ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ، ٹھیک ہے، یہ بدل کفالت عن میت مفلس، ایک ایسی میت مفلس ہے اس کی طرف سے کوئی شخص کفیل بنے، یہ درست نہیں، اس کا کفالہ باطل ہے. وَبِالثَّمَنِ لِلْمُوَكَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ. دیکھو بھئی بات سمجھ لو، ایک میں نے اصول بتایا ہے، ایک شخص خود اپنا ضامن نہیں ہو سکتا. صورت مسئلہ سمجھ لو، دونوں مسئلوں کی صورت ایک ہی ہے. زید عمر کو وکیل بناتا ہے کہ تم میرا یہ موبائل بیچ دو، اور عمر خالد کو موبائل بیچتا ہے. موبائل بکا 10,000 کا. ابھی تک خالد نے پیسے نہیں دیے تو زید کہتا ہے بھی پیسے دو. تو عمر کہتا ہے یار تو نے مجھے وکیل بنایا تو فکر نہ کر، موبائل بک جائے گا، موبائل دے دوں گا. اس نے کہا نہیں پیسے دو مجھے. تو اس نے کہا یار میں ضامن ہوں، تمہیں پیسے 10,000 دوں گا. یہی مسئلہ مضارب کے اوپر رکھ لو، ٹھیک ہے. زید جو ہے وہ رب المال ہے، عمر جو ہے وہ مضارب ہے، اور خالد جو ہے وہ مشتری ہے. تو عمر نے موبائل بیچا خالد کو. اب اس نے پیسے نہیں دیے تو زید نے شور مچانا شروع کیا. تو عمر کہتا ہے کہ دیکھو میں ذمہ دار ہوں، میں تمہیں پیسے دلواؤں گا، یہ ضامن نہیں بن سکتا. اب الثمن للمؤکل ورب المال، موکل اور رب المال کی طرف سے کوئی موکل خود بنے، موکل کے لیے وکیل اور رب المال کے لیے مضارب اپنا خود ضامن بنے کہ میں تمہیں پیسے دلواؤں گا، یہ درست نہیں ہے. اگلا مسئلہ ولی شریک اذا بیع عبد صفقۃ. ایک سودے کے اندر دیکھو زید اور عمر نے یہ غلام کو بیچا خالد کو، ٹھیک ہے، 100 روپے کا. اب 100 روپے کا غلام بیچا تو 50 روپے ایک کے ہوئے، 50 روپے دوسرے کے ہوئے. تو ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے 50 روپے کا میں ضامن ہوں. تو یہ اپنے ہی پیسوں کا ضامن بن رہا ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ یہ پیسے مشاع ہیں، ایک ایک روپے میں سب شریک ہیں، تو اپنے ہی پیسوں کا ضامن بن رہا ہے، لہذا اپنا ضامن نہیں بن سکتا. ولی شریک اذا بیع عبد صفقۃ، یہاں پر یہ بات واضح ہوگی. آگے دیکھو وبالعہدتی وبالخلاصی ومال الکتابتی. 3 مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، سمجھ لو. ایسا لفظ جو کہ مشتبہ ہو، یعنی جس میں کئی سارے معنی آتے ہوں، جیسے بالعہدہ. بالعہدہ کا مطلب ہے وثیقہ، یعنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مال تمہیں ملے گا. تو یہ گارنٹی کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں تو گارنٹی کا لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں گارنٹی کا لفظ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا تھا. سند کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور کئی اور چیزوں میں استعمال ہوتا تھا. تو وبالعہدتی ایسے لفظ کے ذریعے سے میں وثیقہ دیتا ہوں، نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پیسے دے گا، نہیں، یہ لفظ یقینی میں نہیں ہے، اور اس لفظ کے کئی معنی. وبدل کفالت بلفظ الخلاص، بھی میں چھڑوا کے دوں گا تمہیں. اب اس میں بھی ضمانت مکمل طور پہ ثابت نہیں ہوتی، لہذا یہ لفظ بھی کفالت کے لیے درست نہیں ہے. ومال الکتابتی میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا مسئلہ کہ جہاں دینے صحیح نہیں ہوگا وہاں پر
کفالت درست نہیں ہوگی. مالک کتابت کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام کہہ دے میں بدلے کتابت نہیں دے سکتا، بدلے کتابت نہیں دے سکتا میں، لہذا ہمارا معاملہ ختم ہو، تو یہ دینے صحیح نہیں ہے. پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.